پتہ چل جائے کہ نمازی کے سامنے کو گزرنے سے انسان کو کتنی سزا ملے گی تو 40 سال کھڑا رہے، 40 سال کھڑا رہے۔ اللہ اکبر۔ اب دماغ کی سوچ ہے، دماغ کی ایک سوچ ہے، حالانکہ آدمی کے دماغ کی سوچ ایک مادی چیز نہیں ہے، انسان کی جو سوچ ہے دماغ کی ایک مادی چیز نہیں ہے، غیر مادی چیز ہے، لیکن اس سوچ کا بھی اللہ کے یہاں بڑا درجہ ہے۔ انسان نے سوچا کسی کی خیر خواہی کے بارے میں، اللہ اکبر، خیر خواہی کے بارے میں سوچا، فائدے کے بارے میں سوچا، اللہ پاک اس کو بہت بڑا انعام عطا فرمائے گی۔ دین و نصیحت، دین ہے ہی خیر خواہی کا نام، اللہ کی پسندیدہ چیز ہے۔ اور بری سوچ اگر انسان نے کسی کو دیکھ کر یہ سمجھا یہ تو ایسے گرا پڑا انسان ہے، یہ تو بہت حقیر انسان ہے، گھٹیا ہے، تو روایت کے اندر یہ آتا ہے اس سوچنے والے نے جو اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، اپنے سے گھٹیا سوچا سمجھا، تو فوراً اللہ کی نگاہ میں گر گیا، پیدا کرنے والے کی نگاہ میں فوراً گر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر آگے لکھتے ہیں جس کو اس نے گھٹیا سمجھا وہ تو گھٹیا ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اس کا تو نقصان ہو گیا سوچنے والے کا۔ تو دوستو بھائیو، اس ذات کی نے جو دین عطا فرمایا ہے، اس دین پر چلیں گے تو اللہ کی طرف سے کتنی خوشخبریاں ہیں، اور دین پر نہیں چلیں گے تو کتنی سزائیں اللہ کی طرف سے ملنے والی ہیں، کتنی سزائیں ملنے والی ہیں۔ اب نماز کو لے لیں، نماز دیکھیں اللہ کا حکم ہے، دین کا بہت بڑا رکن ہے، عبادت کی لائن کا عمل ہے، عبادت کی لائن کا عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کا یقین بنا ہوا ہے کہ 5 وقت اللہ کا منادی بلاتا ہے، کامیابی کی طرف بلاتا ہے اور نماز کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے حضور میں آ کر سجدہ دینے کے لیے اللہ کو بلا رہا ہے، وہ تو بھائی اٹھے گا، چاہے ایئر کنڈیشن کمرہ ہے یا گرمی سردیوں کے اندر گرم کمرے میں بیٹھا ہے، وہ تو اٹھے گا کہ اللہ نے بلایا ہے، چلے گا مسجد کی طرف، چلے گا مسجد میں جا کر نماز پڑھے گا، اور نماز کی نیت باندھتے ہی اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ عمل دین کا عمل ہے، عبادت کی لائن کا عمل ہے، اللہ نے دین کا بہت بڑا شعار رکن بنایا ہے، اور فوراً نماز کی جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب نماز یکسوئی کے ساتھ سارے آداب کی رعایت رکھ کر اور سارے دھیان کو باقی ساری چیزوں سے کاٹ کر نماز کے اندر کھڑا ہو کر نماز ادا کرے گا، دائیں طرف سلام پھیرے گا، بائیں طرف سلام پھیرے گا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین پر جو عمل کریں گے اس کی طرف سے اللہ پاک کی طرف سے کیا خوشخبریاں ملنے والی ہے، یہ سنانا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام تھا، اور دین پر نہ چلنے میں کیا سزائیں ملنے والی ہے اس کو بیان کرنا ہوا ڈرانا، ان سزاؤں کو بیان کر کے ڈرانا، اس سے دلوں کی زمین نرم ہوتی ہے اور دلوں کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو دوستو اور بھائیو، کسی نبی کو اس محنت کے کرنے میں دین کی جوڑ، دین کی محنت، لوگوں کو دین پر چلنے کے لیے تیار کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے تیار کرنا، اللہ کی فرمانبرداری پر لانے کے لیے تیار کرنا، کسی نبی کو تو لگے 10 سال، کسی کو کئی سال کی کم و بیش۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر محنت کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر کبھی کہتے 9 سال، کبھی کہتے 10 سال، 13 سال تک کا ہوتا ہے۔ معراج شریف سے پہلے جتنی بھی محنت ہوئی ہے، کیونکہ نماز سب سے پہلا عبادت کی لائن کا حکم ملا اس امت کو،
اس سے پہلے کوئی عمل نہیں تھا عبادت کی لائن کا، بس یہی کہا جا رہا تھا اس ذات کو پہچانو جس نے کائنات بنائی، اس ذات کو پہچانو جو سورج نکالتی ہے، جو سورج سے روشنی اور تپش نکالتی ہے، جو چاند کی روشنی سے فصلوں کو پھلوں کے اندر مٹھاس کو پیدا کرتی ہے اور اس کے اندر رس کو پیدا کرتی ہے، اس ذات کو پہچانا، یہی کہا جا رہا تھا۔ اس محنت کا نام، اس جوت کا نام لوگوں کے دلوں کا یقین یہ بنے، اللہ کا خوف اترے اور اللہ کی عظمت دل کے اندر آئے۔ یہ محنت ہے دوستوں اور بھائیوں جس سے دین وجود کے اندر آتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، اذان سنی ہے اور نماز کے لیے نہیں گیا، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھو سب سے سچے تو اللہ ہے، اللہ کی نبی سب سے سچے ہیں، انسانوں میں سب سے اعلیٰ انسان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ نے فرما دیا میرا نبی خود سے کوئی بات نہیں کرتا، جو اس کو وحی کی جاتی ہے وہی بات کرتے ہیں۔ آپ سے کیا فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے اور جو اذان سنے اور مسجد کی طرف، اور اپنے چند نوجوانوں سے کہوں کہ ایندھن اکٹھا کریں، لکڑیاں اکٹھی کریں، جلانے کا سامان اکٹھا کریں، میں ان گھروں میں جاؤں جن گھروں کے لوگ نماز پڑھ کر اذان سن کر نماز کے لیے لیا، ان کے گھروں کو جلا دوں۔ جلانے کا حکم کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ کے نبی تو خود سے بات ہی کوئی کرتا، اور اس کی نحوست مضرت ایک بے نمازی کی کئی کے ارد گرد کے گھروں تک جاتی ہے، اور جو اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے رحمت بھی، اللہ کی طرف سے برکت بھی کئی کے گھروں تک جاتی ہے۔ تو دوستوں بھائیوں، جوہد اور چیز ہے، محنت اور چیز ہے، دین اور چیز ہے۔ تو جوہد اور محنت وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے جو آسمان سے زندگی گزارنے کا نظام اتارا ہے کسی نبی کی امت کے لیے، اس دور کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اتارا ہے، اس مبارک دین پر چلنے کی جس محنت سے استعداد پیدا ہوتی ہے، اس محنت کا نام دعوت ہے۔ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ اللہ کی صفات کو ہم احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ کی ہر صفت کامل ہے، اس میں کوئی کجی نہیں، کوئی کمی نہیں، مکمل۔ ایک مثال دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے۔ دنیا کی کامیابی، موت سے پہلے کے سارے حالات، اس کے اندر خوشحالی، ہر پریشانی سے بچنا، ہر تنگی سے بچنا، اور اطمینان اور سکون والی زندگی، یہ موت سے پہلے کی کامیابی ہے۔ اور موت کے بعد کی زندگی، اللہ پر شروع تو قبر سے ہوگی، لیکن ایک ایسی منزل پر جائیں گے کہ جس کے بعد کوئی اس کی انتہا نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی۔ آخرت کی زندگی لمبی ہے، موت سے شروع ہو کر ہمیشہ کی ایک منزل میں پہنچ جائیں گے سارے کے سارے انسان۔ تو ان دونوں مناظر کی کامیابی، دونوں جہانوں کی کامیابی، موت سے پہلے کی اور موت کے بعد کی بھی، اللہ نے اس دونوں کامیابیوں کو دین کے اندر رکھا ہے۔ دین کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز انسان کو نہ کامیابی دلا سکتی ہے اور نہ اب سے پہلے لوگوں کو کامیابی ملی ہے۔
جو دین پر چل کر گئے وہ کامیاب ہوئے، جو دین پر نہیں چل کر گئے وہ ناکام ہوئے دنیا میں بھی، اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے۔ اس لیے دین ہے انسانوں کی زندگی کے اندر اہم چیز، جس کی بنیاد اللہ نے آدم علیہ السلام سے چلائی ہے، اور قیامت تک ایک ہی معیار ہے، کامیابی اللہ کے ہاں سے لینے کا اور اللہ کے ہاں سے دینے کا، وہ ہے اللہ کا پیارا دین۔ تو دین کے اوپر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، دین پر نہیں چلیں گے تو ناکام ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دین زندہ ہوگا انبیاء علیہ السلام کی مبارک محنت سے، دین زندہ ہوگا، دین زندگیوں کے اندر آئے گا حضرات انبیاء علیہ السلام کی محنت سے۔ ہر دور کے اندر جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کی محنت سے، ان کی جوہد سے، ان کی کوشش سے جو لوگ دین پر چلے وہ کامیاب ہوئے، جو دین پر نہیں چلے وہ ناکام ہوئے۔ یہ اللہ پاک کا ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے کامیابی انسانوں کو دینے کی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے اسی بنیاد پر کامیابی ان کو ملے گی۔ تو دوستوں اور بھائیوں، دین الگ چیز ہے، دین کی محنت اور چیز ہے۔ دین الگ چیز ہے، دین کی محنت اور چیز ہے۔ دین کیا ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جسم کے تمام اعضاء کا استعمال اس مبارک طریقہ زندگی پر ہو جائے جس کو اللہ نے پسند فرما کر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام تک پہنچایا، اور نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے ان کی امتوں اور قوموں تک پہنچایا۔ اس جسم کے استعمال کا نام دین بنے گا اگر جسم کے تمام اعضاء کا استعمال اللہ نے جو پسند فرمایا ہے اس طریقے پر ہوگا، تو پھر تو یہ دین بنے گا۔ وہ اللہ کی پسندیدہ انسانی زندگی کے جسم کے استعمال کا نام دین ہے۔ اللہ کی پسندیدہ استعمال، اللہ کا پسندیدہ استعمال جسم کے اعضاء کا جو طریقہ ہے اس کا نام دین ہے۔ آنکھ کا دیکھنا دین ہے، دماغ کی سوچ دین ہے، کان کا سننا دین ہے، ہاتھ پاؤں کا استعمال دین ہے، جسم کے تمام اعضاء کا استعمال دین ہے، بشرطے کہ انسان اس اپنے بدن کی ان اعضاء کو اللہ کی پسندیدہ ترتیب اور طریقے پر استعمال کرے۔ تو انسان کے جسم کے اندر اللہ نے کامیابی رکھی ہے، جسم سے باہر جو چیزیں ہیں ان کے اندر اللہ نے کامیابی نہیں رکھی۔ ہم اور آپ کو آج جیسے ہمارے بھائی ایک بات فرما رہے تھے عصر کے بعد، آج ہم کامیابی مادی چیزوں کے اندر سمجھتے ہیں اور جسم سے باہر کی اشیاء کے اندر تلاش کرتے ہیں۔ ملک کی سطح کی چیزیں، مال کی سطح کی چیزیں، گرد و پیش جو ہمارے مادہ پھیلا ہوا ہے اس کے اندر اپنی کامیابی کو ہم سمجھتے ہیں۔ در حقیقت میرے دوست اور بھائیوں، یہ سارے ہم استعمال کریں گے، لیکن ان کو بھی استعمال کریں گے جیسے اللہ کی منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ اور ان ساری مادی چیزوں کو اگر ہم اللہ کی چاہت کے مطابق استعمال کریں گے تو یہ دین بنے گا، کیونکہ استعمال تو انسان نہیں کرتا ہے، انسان ان ساری چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ کھیت کے اندر انسانی استعمال ہوتا ہے، بازار کے اندر انسانی ہی استعمال ہوتا ہے، فیکٹری کے اندر انسانی ہی استعمال ہوتا ہے، دفتر کے اندر انسانی استعمال ہوتا ہے۔ تو جس شکل کے اندر انسان لگا ہوا ہے اس میں انسان استعمال ہوتا ہے۔ اگر انسان کا استعمال
ان کے اعضاء جوارح کا استعمال، اس کے دماغ کا استعمال، اس کے بان کا استعمال، ہاتھ پاؤں کا استعمال، اور اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو پھر یہ دین ہے، اگر اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو پھر دین نہیں ہے۔ تو دوستوں اور بھائیوں، دین ہے اللہ کی مرضی کے مطابق، منشا کے مطابق، جو آسمانی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچایا، اس طریقہ زندگی کا نام دین ہے۔ اب محنت کیا ہے؟ دین کی محنت کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو دین ہے اور دوسری دین کی محنت ہے۔ محنت وہ مبارک کوشش ہے، وہ جہد ہے، اور وہ اپنے جسم کے مال جان کا استعمال ہے جس سے انسانوں کے اندر استعداد پیدا ہوتی ہے اللہ کی ترتیب زندگی کو عملی طور پر اختیار کرنے کی۔ تو انسان کے اندر قوت پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت نے جو دین مبارک عطا فرمایا ہے، کامیابی کی کسوٹی بنایا ہے، اس دین مبارک پر ہمارا عمل ہو جائے، جس قوت کے ذریعے سے عمل کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، اس محنت کا نام، اس محنت کو وجود میں لانے کا نام میرے دوستو دین کی محنت ہے۔ جیسے کھیت الگ ہے، کھیت کی محنت الگ ہے، زراعت الگ ہے، زراعت کی محنت الگ ہے، باغبانی الگ ہے، باغ کی محنت الگ ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ صنعت چلانا الگ چیز ہے، صنعت کی محنت الگ ہے۔ تو میرے دوستو بھائیوں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت سے اللہ رب العزت نے ان کے ادوار کے اندر، ان کے زمانوں کے اندر، ان کی قوموں اور امتوں کے اندر جو انہوں نے دین کی محنت کی، جو دین پر چلانے کی ان کو کوشش کی، اس کی بنیاد پر لوگ دین پر چلنے والے بنے۔ اس محنت کا نام دعوت ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا نام دعوت ہے۔ دعوت کی چیز کی ہے، دعوت کا معنی ہے بلانا، کسی کو کسی چیز کی طرف مدعو کرنا۔ آج ہم جو ایک دوسرے کو کھانے پہ یا ولیمے پہ بلاتے ہیں اس کو بھی دعوت کہا جاتا ہے، پھر حقیقت وہ ضیافت ہے۔ دعوت صحیح معنوں کے اندر انسانوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، دین پر عمل کرنے کے لیے تیار کرنا۔ دینی زندگی گزار کر جائیں گے تو عزت ملے گی، کامیابی ملے گی، دنیا میں بھی اطمینان اور سکون ہوگا، اور مرنے کے بعد بھی کامیابی اللہ عطا فرمائے گی۔ اس کی کوشش کرنا، اس کا نام دعوت ہے۔ اس دعوت کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں۔ ہم اور آپ بھی خود سے نہیں بن گئے، اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ سورج اور چاند ستارے خود سے نہیں وجود کے اندر آ گئے، ان کا خلقت کرنے والا، ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ آسمان خود معلق نہیں ہو گئے فضاؤں کے اندر، ان کو اللہ نے معلق کیا ہے، اللہ نے ٹھہرایا ہے فضاؤں کے اندر۔ اللہ پاک وہ ذات جس نے ساری کائنات بنائی، کائنات کی ہر چیز کی خلقت کی، انسانوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، بے شمار اللہ کی مخلوق ہے جس کا ہم اور آپ جس کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان سب کے پیدا کرنے والا کون؟ ایک اللہ ہے۔ دین پر چلنے کے لیے سب سے پہلی جو بنیاد ہے کہ اس ذات کا یقین دل کے اندر ہو جس نے ساری کائنات بنائی، جس نے دن رات کا نظام چلایا، جس نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کا نظام چلایا، جس نے موسموں کو بدلنے کا نظام چلایا، بارشوں کو برسانے کا نظام بنایا، فصلوں کو اگانے کا نظام بنایا، اس ذات پر یقین آ جائے۔ آج ہمیں چیزوں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن فی الحقیقت دوستوں اور بھائیوں اللہ کے امر کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ مثال دیتے ہیں باذرک لوگ، سمجھدار لوگ مثال دیتے ہیں، اور آدمی تالاب کے کنارے پر کھڑا ہے، رات کا ٹائم ہے، اور پھر چاند 13ویں 14ویں رات کا چاند ہے، تو اس کو چاند نظر آئے گا پانی کے اندر سے، تالاب کے اندر چاند نظر آئے گا۔
وہ سمجھتا ہے چاند تو پانی کے اندر ہے. حقیقت کیا ہے کہ چاند تو آسمان پر ہے, اوپر ہے, نظر کہیں آتا ہے, موجود کہاں ہے. ایسے ہی دوست اور بھائیوں, ہوتا ہوا ہمیں چیزوں سے نظر آتا ہے, لیکن کرنے والی ذات اللہ کی, کرنے والی ذات اللہ کی. اس کی آپ کی اور ہماری جو عملی زندگی ہے اس کی بے شمار مثالیں ہیں. دو دکاندار ہیں, ساتھ ساتھ دکانیں ہیں, دونوں دکانوں میں ایک ہی قسم کی چیزیں پڑی ہیں. ایک کے پاس بھی گاہک آتے ہیں, دوسرے کے پاس بھی گاہک آتے ہیں. تو گاہک کو بھیجنا اللہ کا کام ہے, اور اس دونوں دکانوں میں سے نفع مل جائے, میرے دوستوں یہ اللہ کے حکم کیا ہے. نفع مل جانا, ایک دکاندار کی دکان سے اس کو نفع ملتا جا رہا ہے, دوسرے کی دکان خسارے میں جا رہی ہے, حالانکہ گاہک دونوں پر آ رہے ہیں. تو کرنے والے کون ہیں؟ اللہ پاک ہے. نفع بھی اللہ کے ہاتھ میں, نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں, عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں, ذلت بھی اللہ کے ہاتھ کے اندر. یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان بادشاہت کی کرسی پر بیٹھ جائے تو اس کو عزت ملے گی. ہاں, اس کرسی پر بٹھا کر اللہ کے ہاں سے اگر فیصلہ ہو گیا اس کو عزت مل جائے گی تو عزت ملے گی, اور اگر اسی کرسی پر بٹھا کر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا اس کرسی پر بٹھا کر ہی اس کو ذلیل کریں گے تو اس کو ذلت ملے گی. اس کی مثالیں قرآن پاک کے اندر اللہ نے بیان فرمائی. نمرود بہت بڑا بادشاہ, فرمایا سنا کہ دنیا کے اندر 4 ایسے بادشاہ ہوئے ہیں جن کی پوری دنیا کے اندر حکومت ہوئی ہے. ان میں سے ایک نمرود ہے. اس وقت جتنی دریافت شدہ دنیا تھی ان سب کے اس کو اس کی حکومت تھی, اور وہ بادشاہ تھا, اس کا حکم چلتا تھا, رعایا اس کی بات کو مان کر چلتے تھے. لیکن دوست اور بھائیوں, اللہ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو ان کے لیے بھیجا کہ جاؤ اس کو متکبر کو سمجھاؤ, اس باغی کو میری طرف متوجہ کرو, یہ آپ کی بات کو مانے, ابراہیم علیہ السلام کی بات کو تسلیم کرے, اللہ کی قوت کو, اللہ کی ذات کو تسلیم کرے, اللہ کی صفات کو تسلیم کرے, اللہ کی نافرمانی سے بچے, اس پر ایمان لائے. وہ تو کہہ رہا تھا میں تو بہت بڑا بادشاہ ہوں. جیسے غرہ ہے انسان کے اندر ہوتا ہے کہ بھئی کسی اچھی عہدے پر انسان پہنچ جائے تو اس کو اس عہدے کا بڑا خیال ہوتا ہے کہ میں کتنی بڑی جگہ پر پہنچ گیا ہے. وہ تو بادشاہ تھا. تو دوستوں بھائیوں, ابراہیم علیہ السلام محنت کر رہے ہیں, جوہد کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں اس کی قوم کو اور نمرود کو سمجھانے کے لیے, لیکن اس کی محنت ابراہیم علیہ السلام کی محنت بڑی لگی, لیکن نمرود بات مانتا نہیں تھا, اور باقی بھی رعایا اس کی زیادہ بات نہیں ماننے والی تھی. لیکن ایمان لانے والے, بات کو ماننے والے, یہ دینی زندگی اختیار کرنے کے لیے تیار ہونے والے میرے دوستوں تھوڑے تھے. تو ایک اللہ کا قاعدہ چلا ہے, جب نبی محنت کرتا ہے, محنت اس کی بہت کمال تک پہنچ جاتی ہے, اللہ کے قبول ہو جاتی ہے, اور پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے. نہ ماننے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے. کیا فیصلہ آتا ہے؟ اللہ پھر عذاب کی شکل اس پر لاتے ہیں. تو نمرود کے اوپر کیا عذاب کی شکل آئی اور اس کی قوم پر کیا آئی؟ مچھر نکلے ہیں ٹڈی دل کی طرح. آپ ذرا جانتے ہیں بعض علاقوں میں جب ٹڈی دل آتا ہے, خصوصاً جب بہار کا موسم ہوتا ہے, فصلیں عروج پر پہنچی ہوتی ہے, بعض اوقات جب ٹڈی دل آتا ہے تو ساری فصلوں کو چٹ کر کے چلا جاتا ہے, ساری محنت بھری رہ جاتی ہے. ایسے مچھر نکلا ہے, اس نے نافرمانوں کے جسموں کو کاٹنا شروع کیا, جلد کھائی, جلد کو کاٹا, خون چوسا, ہڈیاں باقی رہ گئی. تو دوستوں بھائیوں, اللہ تو بھائی اللہ ہے. اور کیا ہوا؟ نمرود نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے محل کے اندر چھپ گیا, اور ایک مچھر نے تعاقب کیا, اس کا پیچھا کیا, وہ بھی پیچھے پیچھے پہنچ گیا. یہ اللہ کی چھوٹی سی مخلوق ہے.
बज़ाहिर से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो मच्छर उसके नाक के जरिए से दिमाग पर चढ़ा है। ओहो ओहो, इतना परेशान किया उस नमरूद को मच्छर ने कि वो मच्छर दिमाग के अंदर हिलता रहता था। जब हिलता था तो परेशान होता था, और फिर वो कहता था मेरे सर को दबाओ, इसके ऊपर मारो कुछ, ताकि ये ठिकाने लग जाए और हरकत बंद हो जाए और मुझे कुछ सुकून मिल जाए। मेरे दोस्तों, इज्जु मंतशा व तज़िल्लु मंतशा, अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। एक वक्त ऐसा था कि नमरूद की जुबान से, उसके तख्त से, उसकी बादशाह से हुक्म जारी होता है कि जो मेरे पास अपनी कोई दरखास्त लेकर आता है, कोई अपनी हाजत लेकर आता है, पहले झुक कर मुझे सलाम करे, फिर अपनी बात रखे। लेकिन अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत दिखाई, उसी की जुबान से ये बात सादर हुई, ये हुक्म सादर हुआ कि अब जो आता है अपनी बात रखने के लिए पहले मेरे सर पर पिटाई करे और फिर जाए। उलमा फरमाते हैं वो जो मच्छर था जिसामत के एतबार से मुकम्मल भी नहीं था, तो लंगड़ा मच्छर था, मुकम्मल भी नहीं था। कहां इंसानी जिस्म और कहां मच्छर, है कोई मुकाबला? लेकिन किसको अल्लाह ने जरिया बनाया? अल्लाह को, एक नन्ही सी मखलूक मच्छर को, और उसी के सर के ऊपर पिटाई होते होते उसकी हलाकत हुई। अल्लाह ने कोई फौज कशी नहीं कराई लंबी चौड़ी, जिसके लिए एटम इस्तेमाल किया जाए, कोई बम इस्तेमाल किया जाए। बेशक उस जमाने में ये चीजें नहीं, मैं इस दौर के एतबार से बात कर रहा हूं। तो फौज कशी नहीं कराई, उसको अलग करके रख दिया। तो दीन पर चलने के लिए पहली जो बात है वो दीन की दावत है, अल्लाह की तरफ बुलाना है। जिस मालिक ने, जिस जात ने इस सारी कायनात को पैदा किया है, समंदरों को पैदा किया है, पहाड़ों को पैदा किया है, अल्लाह अकबर, समंदर के अंदर की मखलूक को पैदा किया है, फिजाओं की मखलूक को पैदा किया है, फरिश्तों के निजाम को जिसने चलाया है, अल्लाह अकबर। फरिश्तों का एक निजाम है गैबी, अल्लाह का चलता है, अल्लाह अकबर। जैसे कई दफा तज़किरा हुआ, हर इंसान के पास सुबह दो फरिश्ते आते हैं, दाएं कंधे पर बैठता है, दूसरा बाएं कंधे पर बैठता है, अमाल लिखते हैं। इस आदमी ने कहां देखा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक या अल्लाह के हुक्म के खिलाफ, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ, फौरन ये दोनों कलामुल कातिबीन लिखते हैं, दाएं बाएं वाले लिखते हैं। आदत इंसान का साथ साथ चलता है, इसका अमालनामा साथ साथ तैयार होता है। तो दोस्तों भाइयों, एक रिवायत में आता है हर रोज जैसे इंसानों के अमाल होते हैं, अच्छे अमाल हैं तो आसमानों से अल्लाह की तरफ से फरिश्ते अच्छे हालात लेकर आते हैं, और अगर इंसानों के अमाल खराब हैं तो इंसानों की मिजाज और तबीयत के खिलाफ अल्लाह की तरफ से ऊपर से आसमान से फरिश्ते निजाम लेकर आते हैं। मिसाल के तौर पर एक बात करूंगा, जब इंसानों के अमाल ठीक होते हैं तो फिर अल्लाह पाक बारिशें भी रात को बरसाते हैं कि ताकि दिन इनके लिए काम का है, और बारिशें जिस वक्त जरूरत होती है उस वक्त होती है, बेवक्त बारिशें नहीं होती। जब इंसानों के अमाल ठीक होते हैं, दीन के मुताबिक होते हैं, तो फिर दोस्तों भाइयों, अल्लाह पाक का निजाम इंसान की मुआफ़क़त में चलता है, इंसान की मग़फ़िरत की बुनियाद पर तरफ चलता है, फायदे के लिए चलता है। और अगर इंसानों के अमाल दीन के मुताबिक नहीं होते तो दोस्तों भाइयों, फिर अल्लाह का निजाम, तकवीनी निजाम इंसानों की मुखालफत में चलता है, मुखालफत में चलता है। ये हमें नजर नहीं आता, फरिश्ते हमें नजर नहीं आते, नजर नहीं आते, मौजूद है। बल्कि कल परसों एक साहब हमारे थे कि हर रोज बैतुल्लाह की छत के ऊपर एक फरिश्ता ऐलान करता है, आज दुनिया के अंदर फला मार्केट में फला चीज का ये भाव होगा,
अमाल ठीक होते हैं तो सस्ते नरखों का ऐलान होता है, अमाल ठीक नहीं होते तो फिर मशक्कत वाले नरखों का ऐलान होता है, और वो ऐलान दुनिया की सारी मसाजिद में दुनिया के अंदर फैला दिया जाता है। इस दोस्तों भाइयों, अल्लाह पाक की जात को पहचानना, जिस जात ने हमें पैदा किया है, 3 अंधेरियों के अंदर रखकर पैदा किया है। हमारे एक बुजुर्ग हैं, एक उनका हाल है, वो फरमाते हैं इंसान को माँ बाप ने नहीं बनाया, माँ बाप इंसान को नहीं बनाते, अल्लाह बनाते। ये आंखें अल्लाह ने बनाई है, माँ बाप ने नहीं बनाई। ज़बान अल्लाह ने बनाई है, माँ बाप ने नहीं बनाई। हाथ पांव अल्लाह ने बनाए हैं, और अल्लाह अकबर, माँ बाप ने नहीं बनाए। देखने की ताकत आंखों में अल्लाह ने रखी है, माँ बाप ने नहीं रखी। कान में सुनने की कुव्वत किसने रखी? अल्लाह ने रखी है। ज़बान में बोलने की कुव्वत किसने रखी? अल्लाह ने रखी। दिमाग में सोचने की कुव्वत किसने रखी? अल्लाह ने रखी। इसलिए इंसान धोखा खाता है। जिस मुनीम ने चीजें अता फरमाई हैं, नेमतें अता फरमाई हैं, देखने की नेमत, सोचने की नेमत, सुनने की, बोलने की, हाथों से पकड़ने की नेमत, पांव से चलने की नेमत, जिस जात ने अता फरमाई, उस जात का यकीन, उस जात की बड़ाई दिल के अंदर उतरे। ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुहद, उनकी मेहनत की पहली मेरे दोस्तों वो ये कड़ी है कि इस जात का यकीन दिल के अंदर पैदा हो। क्यों यकीन पैदा हो? अगर यकीन बनेगा, पैदा होगा, तो फिर अल्लाह के दीन पर चलेगा। अगर दीन मौजूद है, अगर कुव्वत ईमानी उस जात के हुक्म के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे तो कितना अल्लाह पाक मेरी जिंदगी को दोबर कर देंगे। इसका जब तक यकीन नहीं है दोस्तों और भाइयों, इंसान अमल नहीं करेगा। इंसान अमल करता है कुव्वत ईमानी की बुनियाद पर। तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहनत जब उनके ज़मानों के अंदर, उनकी उम्मतों के और कौमों के अंदर वजूद के अंदर आई, तो अल्लाह ने फिर लोगों को दीन पर चलने की इस्तेदाद पैदा की। अल्लाह गायब में है, नजर नहीं आते। अल्लाह मौजूद है, अल्लाह बहुत बड़े हैं। अल्लाह कितने बड़े हैं, इंसान की अकल इहाता नहीं कर सकती, इहाता नहीं कर सकती। अल्लाह, और अल्लाह कितने करीब है। अल्लाह हमारे सबसे ज्यादा करीब अल्लाह की जात। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान पाक की आयत का वाज़ेह मफ़हूम है। सबसे ज्यादा करीब अल्लाह की जात है, जिसने हमें ये सारी जिस्म के एतबार से नेमतें अता फरमाई, रिश्तेदारी के एतबार से नेमतें अता फरमाई, और जिस्म के बाहर की नेमतें अता फरमाई, खाने पीने के निजाम को जिसने चलाया। लुकमा खाते हैं मेरे दोस्तों भाइयों, उसको हजम कौन करता है? अल्लाह के हुक्म से हजम होता है। लुकमा पूछता है इसके लिए सेहत का बायस बनूं या इसके लिए बीमारी का साहिब जरिया बनूं। तो दोस्तों भाइयों, अल्लाह पाक ने कैसा निजाम चलाया। हम डबल रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं, या नान खाते हैं, और फिर सब्जी खाते हैं, या दालें खाते हैं, या मटन गोश्त खाते हैं। तो दोस्तों भाइयों, उस गोश्त में से कुव्वत कौन पैदा करता है? उस खाई हुई चीज के अंदर से कुव्वत कौन पैदा करता है? जिस्म के अंदर पैदा करने वाला एक अल्लाह। और फिर उस खुराक के अंदर से अल्लाह खून भी बनाते हैं। जो शरियानियों के अंदर, शरियानों के अंदर चलता है, तो कौन खून बनाता है? अल्लाह बनाते हैं। और उसी खुराक के अंदर से बोलो बराज भी बनता है, फासिद मादा, नापसंदीदा चीज, उसको कौन अलग करता है?
الگ کرنے والی ذات اللہ کی. پھر پیشاب کا وقت پر آ جانا، اللہ اکبر، انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے امر کی وجہ سے. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے، پرائمری اسکول یا ہائی اسکول میں پڑھتے تھے، ایک صاحب کا پیشاب بند ہو گیا، بڑی عمر کے تھے، 70-80 سال کے تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں اس کو کاٹ دو، جتنی مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس سے بہتر یہ سب کاٹ. تو بھائی اس مول و مراز کو سہولت دینے والا کون؟ اللہ ہے. تو اللہ پاک کی جب تک عظمت اور بڑائی دل کے اندر نہیں اترتی دوستو دین پر چلنا مشکل ہے. تو انبیاء علیہ السلام کی محنت اللہ کی ذات کا تعارف کرانا، اللہ کتنے بڑے ہیں، دنیا کی سب چیزیں چھوٹی، اللہ کی ذات بڑی. ہاں، انسان کی عقل احاطہ نہیں کر سکتی اللہ کی بڑائی کا. اللہ بہت بڑے ہیں اور اللہ بڑی قدرت والے ہیں. اللہ کی قدرت اتنی وسیع ہے، اللہ چاہے تو زندہ میں سے مردہ کر دے، نکال دے، اللہ چاہے تو مردہ میں سے زندہ کو نکال دے، اللہ چاہے تو لاٹھی کو سانپ بنا دے، اللہ چاہے تو سانپ کو لاٹھی بنا دے. اللہ اکبر. نفع والی چیز کو نقصان میں بدل دے اور نقصان والی چیز کو نفع میں بدل دے. تو دوستو بھائیو، اس ذات کو دل کے اندر سمانا، اس کا یقین دل کے اندر پیدا کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی محنت ہے. انبیاء علیہ السلام نے آ کر انسانوں کے اندر اللہ کی ذات و صفات کا یقین اتارنے کی کوشش کی. اللہ کو پہچانو، اللہ کی مانو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. سارے انبیاء علیہ السلام بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے، بشارتیں سنانے والے، اور اللہ کی نافرمانی پر جو عذاب آنے والا ہے، جو سزا اللہ کی طرف سے ملے گی، اس کی طرف سے ڈرانے والے. تو جب تک اللہ کی جو نعمتیں ہیں اور ان کو اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے دین کے مطابق استعمال کریں گے تو دوست اور بھائیوں اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں. اور اگر اللہ کے دین کے مطابق اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، چاہے جسم کے اندر کی نعمتیں ہیں چاہے جسم سے باہر کی نعمتیں ہیں، ان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال نہیں کریں گے تو اس کے اوپر پنشمنٹ کیا ہوگی، سزا کیا ہوگی، اللہ سے سزا کیا دیں گے. اللہ اس سزا کا خوف جب دل میں نہیں اترتا تو دوست اور بھائیوں اللہ کی ماننے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا. تو انبیاء علیہ السلام کی جو محنت ہے وہ دلوں کے اندر دو چیزوں کو جمع کرنا، اس کا نام ہے اللہ کی طاعت پر کیا ملنے والا ہے، کیا انعام ملنے والا ہے، کیا جزا ملنے والی ہے، اس کی خوشخبریاں، اور اللہ کی نافرمانی پر، اللہ اکبر، گویا دین کے خلاف والی زندگی پر کیا سزا ملنے والی ہے، اس کا خوف. پرائیویٹ کا اجتماع تھا، اجتماع ابھی 1-2 دن باقی تھے، انتظامات کی شکل چل رہی تھی. تو ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، ایک بوڑھے میاں کمر کو جھکا کر چل رہے تھے، سیدھے کھڑے ہو کر سیدھے نہیں چل سکتے تھے، ضعیف زیادہ تھے. اب وہ چلتے چلتے جب اس نمازی کے قریب پہنچے، سامنے پہنچے، آگے گزرنے لگے تو رک گئے. تو کسی نے نوجوان نے کہا بابا جی گزر جاؤ، نہیں کیوں گزرے، کھڑے رہے. پھر اس نے کہا بابا جی گزر جاؤ، کھڑے کھڑے تھک جاؤ گے، کہتا نہیں. اللہ اکبر. جب نماز ختم ہوئی اور وہ گزرے، اس بابا جی نے یہ بات کہی، بیٹا اگر یہ پتہ چل جائے کہ نمازی کے سامنے کو گزرنے سے انسان کو کتنی سزا ملے گی تو 40 سال کھڑا رہے. 40 سال کھڑا رہے. اللہ اکبر. اب دماغ کی سوچ ہے، دماغ کی ایک سوچ ہے. حالانکہ آدمی کے دماغ کی سوچ ایک مادی چیز نہیں ہے، انسان کی جو سوچ ہے دماغ کی ایک مادی چیز نہیں ہے، غیر مادی چیز ہے.
لیکن اس سوچ کا بھی اللہ کے یہاں بڑا درجہ ہے. انسان نے سوچا کسی کی خیر خواہی کے بارے میں, اللہ اکبر, خیر خواہی کے بارے میں سوچا, فائدے کے بارے میں سوچا, اللہ پاک اس کو بہت بڑا انعام عطا فرمائے گی. دین و نصیحت, دین ہے ہی خیر خواہی کا نام, اللہ کی پسندیدہ چیز ہے. اور وہی سوچ اگر انسان نے کسی کو دیکھ کر یہ سمجھا یہ تو ایسے گرا پڑا انسان ہے, یہ تو بہت حقیر انسان ہے, گھٹیا ہے, تو روایت کے اندر یہ آتا ہے اس سوچنے والے نے جو اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا, اپنے سے گھٹیا سوچا سمجھا, تو فوراً اللہ کی نگاہ میں گر گیا. پیدا کرنے والے کی نگاہ میں فوراً گر گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر آگے لکھتے ہیں جس کو اس نے گھٹیا سمجھا وہ تو گھٹیا ہوا یا نہیں ہوا, لیکن اس کا تو نقصان ہو گیا سوچنے والے کا. تو دوستو بھائیو, اس ذات کی نے جو دین عطا فرمایا ہے, اس دین پر چلیں گے تو اللہ کی طرف سے کتنی خوشخبریاں ہیں, اور دین پر نہیں چلیں گے تو کتنی سزائیں اللہ کی طرف سے ملنے والی ہیں, کتنی سزائیں ملنے والی ہیں. اب نماز کو لے لیں. نماز دیکھیں اللہ کا حکم ہے, دین کا بہت بڑا رکن ہے, عبادت کی لائن کا عمل ہے, عبادت کی لائن کا عمل ہے. اللہ اکبر. جس کا یقین بنا ہوا ہے کہ 5 وقت اللہ کا مرادی بلاتا ہے, کامیابی کی طرف بلاتا ہے اور نماز کی طرف بلاتا ہے, اللہ کے حضور میں آ کر سجدہ دینے کے لیے اللہ کو بلا رہا ہے, وہ تو بھائی اٹھے گا, چاہے ایئر کنڈیشن کمرہ ہے یہ گرمی سردیوں کے اندر گرم کمرے میں بیٹھا ہے, وہ تو اٹھے گا کہ اللہ نے بلایا ہے, چلے گا مسجد کی طرف چلے گا, مسجد میں جا کر نماز پڑھے گا, اور نماز کی نیت باندھتے ہی اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. یہ عمل دین کا عمل ہے, عبادت کی لائن کا عمل ہے. اللہ نے دین کا بہت بڑا شعار رکن بنایا ہے, اور فوراً نماز کی جائے گا. اللہ اکبر. جب نماز یکسوئی کے ساتھ سارے آداب کی رعایت رکھ کر اور سارے دھیان کو باقی ساری چیزوں سے کاٹ کر نماز کے اندر کھڑا ہو کر نماز ادا کرے گا, دائیں طرف سلام پھیرے گا, بائیں طرف سلام پھیرے گا, اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین پر جو عمل کریں گے اس کی طرف سے اللہ پاک کی طرف سے کیا خوشخبریاں ملنے والی ہے, یہ سنانا انبیاء علیہ السلام کا کام تھا. اور دین پر نہ چلنے میں کیا سزائیں ملنے والی ہے اس کو بیان کرنا ہوا ڈرانا. ان سزاؤں کو بیان کر کے ڈرانا, اس سے دلوں کی زمین نرم ہوتی ہے اور دلوں کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو دوستو اور بھائیوں, کسی نبی کو اس محنت کے کرنے میں دین کی جوڑ, دین کی محنت, لوگوں کو دین پر چلنے کے لیے تیار کرنا, اللہ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے تیار کرنا, اللہ کی فرمانبرداری پر لانے کے لیے تیار کرنا, کسی نبی کو تو لگے 10 سال, کسی کو کئی سال کی تو بیش. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر محنت کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر کبھی کہتے 9 سال, کبھی کہتے 10 سال, 13 سال تک کا ہوتا ہے. معراج شریف سے پہلے جتنی بھی محنت ہوئی ہے, کیونکہ نماز سب سے پہلا عبادت کی لائن کا حکم ملا اس امت کو, اس سے پہلے کوئی عمل نہیں تھا عبادت کی لائن کا. بس یہی کہا جا رہا تھا اس ذات کو پہچانو جس نے کائنات بنائی, اس ذات کو پہچانو جو سورج نکالتی ہے, جو سورج سے روشنی اور تپش نکالتی ہے, جو چاند کی روشنی سے فصلوں کو پھلوں کے اندر مٹھاس کو پیدا کرتی ہے اور اس کے اندر رس کو پیدا کرتی ہے. اس ذات کو پہچانا, یہی کہا جا رہا تھا. اس محنت کا نام, اس جوت کا نام لوگوں کے دلوں کا یقین یہ بنے
اللہ کا خوف اترے اور اللہ کی عظمت دل کے اندر آئے. یہ محنت ہے دوستوں اور بھائیوں جس سے دین وجود کے اندر آتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا, اذان سنی ہے اور نماز کے لیے نہیں گیا, اللہ اکبر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں, دیکھو سب سے سچے تو اللہ ہے, اللہ کی نبی سب سے سچے ہیں, انسانوں میں سب سے اعلیٰ انسان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ نے فرما دیا میرا نبی کل سے کوئی بات نہیں کرتا, جو اس کو وحی کی جاتی ہے وہی بات کرتے ہیں. آپ سے کیا فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے اور جو اذان سنے اور مسجد کی طرف, اور اپنے چند نوجوانوں سے کہوں کہ ایندھن اکٹھا کریں, لکڑیاں اکٹھی کریں, جلانے کا سامان اکٹھا کریں, میں ان گھروں میں جاؤں جن گھروں کے لوگ نماز پڑھ کر اذان سن کر نماز کے لیے لیا, ان کے گھروں کو جلا دوں. جلانے کا حکم کون کر رہا ہے؟ اللہ. اللہ کے نبی تو خود سے بات ہی نہیں کوئی کرتا, اور اس کی نحوست مضرت ایک بے نمازی کی کئی کے ارد گرد کے گھروں تک جاتی ہے, اور جو اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے رحمت بھی, اللہ کی طرف سے برکت بھی کئی کے گھروں تک جاتی ہے. تو دوستوں بھائیوں, جوہد اور چیز ہے, محنت اور چیز ہے, دین اور چیز ہے. تو جوہد اور محنت وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ پاک, اللہ نے جو آسمان سے زندگی گزارنے کا نظام اتارا ہے کسی نبی کی امت کے لیے, اس دور کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اتارا ہے, اس مبارک دین پر چلنے کی جس محنت سے استعداد پیدا ہوتی ہے, اس محنت کا نام دعوت ہے. اللہ کی طرف لانا, اللہ کی طرف لانا, اللہ کی بڑائی, اللہ کی قدرت, اللہ اللہ کی صفات کو ہم احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ کی ہر صفت کامل ہے, اس میں کوئی کجی نہیں, کوئی کمی نہیں, مکمل. ایک مثال دیتا ہوں, اللہ پاک اتنے سننے والے ہیں, سمیع ہیں. اس وقت پوری کائنات کے اندر جو آواز کسی دو پتھروں کے ٹکرانے سے نکلتی ہے یا پہاڑوں کی تہوں کے اندر چیونٹیوں کے چلنے کی ہے, آہٹ ہے, اس کو بھی اللہ سے, اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. وہ ذات کتنی بڑی ذات ہے, جو اندھیریوں میں ہو رہا ہے اس کو بھی جانتے ہیں, جو اجالوں میں ہو رہا ہے اس کو بھی جانتے ہیں. اتنے علیم ہے اللہ کی ذات, باخبر ہے. دوزخ میں کیا ہو رہا ہے, جنت میں کیا ہو رہا ہے, پہلے آسمان پر کیا ہو رہا ہے, دوسرے پہ کیا ہو رہا ہے. آسمان تو اللہ نہیں بنائے ہیں, اللہ علیم ہے, جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو دوستوں بھائیوں, اللہ کی ذات و صفات کا یقین, یہ پہلی محنت ہے. اللہ اکبر. اسی کو کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین, اس ان کے جملے کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا. اللہ اکبر. پہلے ہم نے ایمان سیکھا, پھر ہم نے دین سیکھا. ایمان پہلے, دین بعد میں. ایمان وہ قوت ہے, وہ استعداد ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے, جس سے انسان دین پر چلنے کی قابل بنتا ہے. اللہ, ہمارے نوجوان 3 دن لگا کر آتے ہیں یا چلہ لگا کر آتے ہیں. اللہ اکبر. ایک جماعت میں ہم چل رہے تھے تو ایک نوجوان کے 3 چلے پورے ہونے والے تھے. وہ کسی کام سے گیا ہوا تھا, تاخیر ہو گئی, مشورے سے گیا تھا. وہ اور ایک ساتھی جماعت والے اکیلے نہیں چلتے. تو جب واپس آیا تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی اور دوسری رکعت تھی. نماز ختم ہوئی تو ساروں قطار ہو رہا ہے, ساروں قطار ہو رہا. کیا ہوا بھائی؟ کہ جب سے 4 مہینے کے لیے نکلا تھا آج تک میری تکبیر الاولى فوت نہیں ہوئی تھی. اب میرے 118 دن ہو گئے.
تکبیر الفوت نہیں، آج میری تکبیر الفوت ہو. تو میرے دوستو یہ اس کو احساس کیسے پیدا ہوا؟ اس ایمان کے ماحول میں دن رات دعوت کا ماحول ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ زندگی بناتے ہیں، زندگی بنانے میں کسی چیزوں کے محتاج نہیں. اللہ زندگی بگاڑتے ہیں، زندگی بگاڑنے کے اندر اللہ کسی اسباب کے محتاج نہیں. تو دوستوں اور بھائیوں، یہ چلے کے لیے جانا، 4 مہینے کے لیے جانا، اپنے اندر اس ایمانی قوت کو مضبوط کرنا ہے، دین پر چلنے کی استعداد کو پیدا کرنا ہے. تو دوستوں اور بھائیوں، پہلی بات تو یہی ہے کہ دعوت ایمان کو بنانا ہے. یہ اس جوہد کا حصہ ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جوہد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جوہد تو سمجھ میں آتی ہے، محنت سمجھ میں نہیں آتی. دکانداری کی محنت سمجھ میں آتی ہے، کھیتی باڑی کی محنت سمجھ میں آتی ہے، صنعت کاری کی محنت سمجھ میں آتی ہے. دوستوں اور بھائیوں، دین کی محنت سمجھ میں نہیں آتی. دین کی محنت کو سہ نہ سمجھنا میرے دوستوں ایسا ہی ہے جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیکار آئے. نعوذ باللہ من ذالک. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو جوہد اور محنت عطا فرمائی، اس محنت کو آج مسلمان سمجھتا نہیں ہے. تو دوستو بھائیو، اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو اپنی سعادت سمجھیں اور سرمایہ آخرت سمجھیں. تو ایمان بنتا ہے اور دل کے اندر اللہ کا خوف اترتا ہے، اللہ کی نافرمانی پر جو سزا ملنے والی ہے اس کا میرے دوستوں خوف دل کے اندر اترتا ہے. پھر انسان اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہے. پھر اس کو گرمی روک نہیں سکتی نماز پڑھنے سے، سردی اس کی ٹھنڈا برف والا پانی اسے وضو کرنا اس کو روک نہیں سکتا. اٹھے گا وضو کرے گا، ٹھنڈے پانی سے چلے گا، مسجد کی طرف چلے گا. اور اللہ کی طرف سے کتنے خیر کے فیصلے ہر قدم پر اللہ نیکی عطا فرمائے گی، اور ایک ایک درجہ بلند فرمائے گی، اور ایک ایک گناہ معاف فرمائے گی. اللہ. اور اگر وہ وہی نماز کے لیے نہیں آیا تو بھائی پھر اسی اعتبار سے انسان کی اوپر کیا گرفت آنے والی ہے، کیا آخرت میں سزا ملنے والی ہے. اللہ. ایک نماز چھوڑنے پر کتنی سزا بھگتنی پڑے گی، کتنی سزا بھگتنی پڑے گی. تو دوستوں اور بھائیوں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو ہم دین کی اور اس جوہد جو ہے نا جی، اس کو اپنی محنت بنائیں، زندگی کی محنت بنائیں. تو دین، مکمل دین کیا ہے؟ ایک تو میں نے پہلے تعریف کی، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جسم کے تمام اعضاء کا استعمال اللہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے احکامات اور ترتیب عطا فرمائی، اس ترتیب اور اس احکامات کی والی زندگی گزارنے کا نام دین ہے. جسم کے استعمال کا نام دین ہے. اللہ کی پسندیدہ ترتیب زندگی پر استعمال ہے. اور دوسری کیا ہے کہ دین کے بڑے بڑے شعبے. پہلا شعبہ ہے ایمانیات کا، جس کا ابھی تک میں نے تذکرہ کیا. ایمان کا مرکز انسان کا دل ہے. دل بادشاہ ہے سارے اعضاء پر. اگر دل کے اندر اللہ کا خوف اور عظمت بیٹھ گئی تو آنکھ اللہ کے حکم کے خلاف دیکھ نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی. اور اگر دل کے اندر اللہ کا خوف بیٹھ گیا، میں نے غیبت نہیں سننی، میں نے غیبت نہیں کرنی. اللہ اکبر، کتنی بڑی سزا ہے غیبت کرنے کی. جیسے اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھائے. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب لائے گئے، پیٹ میں تکلیف تھی. تو آپ نے فرمایا کہ الٹی کرو اس کے اندر. اس نے الٹی کی تو اس میں سے خون کے چچڑے نکلے. آپ نے فرمایا اس نے کسی مسلمان کی غیبت کی ہے.
غیبت کی. تو دوست اور بھائیو، ایمانیات ایک شعبہ ہے، عبادات دوسرا شعبہ ہے، جس کا میں نے نماز کی شکل میں عرض کیا ہے. بڑے بڑے عبادت کی لائن کے جو اعمال ہیں وہ کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے نا جی. یہ عبادات کی لائن کی. اور پھر اس کے اندر معاشرت بھی ہے، اسلامی معاشرت، رہن سہن، پڑوسیوں کے حقوق، باپ کے حقوق، بیٹوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، معاشرت. دوسرا بڑا شعبہ ہے ایمانیات، عبادات، اور تیسرا معاشرت. پھر اخلاق، کیسے میل جو رکھنا ہے. اور اگلا شعبہ ہے معاملات، معاملات صاف ستھرے معاملات. اللہ اکبر. اور اگلا شعبہ ہے قضا، جس کو ہم سیاست کہتے ہیں. سیاست کہتے ہیں فیصلے، عدل، ہر چیز. یہ شعبے مل کر مکمل دین بنتا ہے. خالی عبادت، باقی سارے شعبے نہیں. اس میں اجر ضرور ملے گا. اگر باقی سارے شعبے بھی دین کے مطابق ہیں تو دوست اور بھائیوں اس کی زندگی عین دین کے مطابق ہے. اس لیے فرمایا کہ جس شعبے میں کہ انسان چل رہا ہو اس کا دین سیکھے. عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صاحب کو بلایا، کیا کرتے ہو؟ سن کیا جی میں دکان کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں. فرمایا دکانداری کے مسائل سیکھے. حکم کیا پہلے مسائل سیکھ پھر کاروبار کا. تو ہر شعبے کے دین کو سیکھنا جس میں ہم چل رہے ہیں یہ ہر مسلمان کی زندگی ہے. صرف عبادات ہی دین نہیں ہے بلکہ اس کے اندر باقی جو شعبے میں نے عرض کیے وہ بھی دین ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یا مشرق کی طرف جو چیزیں ہیں ان میں کوئی کامیابی نہیں، مغرب میں جو چیزیں ان میں کوئی کامیابی نہیں، شمال جنوب میں جو چیزیں ان میں کامیابی ہے. اس وقت اللہ کا حکم پورا کرنے میں کامیابی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر 4 دفعہ یہ کہتے ہیں. کوئی دکان بڑی نہیں، کوئی ملازمت بڑی نہیں، کوئی کرسی بڑی نہیں. بڑے کون؟ اللہ بڑے. مؤذن کہتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. علماء فرماتے ہیں فلاح کہتے ہیں دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی. فوز کہتے ہیں صرف آخرت کی کامیابی. تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف معذب بلاتا ہے. تو دوستو بھائیو، اس کریم ذات کا اتنا بڑا انعام ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے وضو کرتا ہے، وضو کی برکت سے اللہ پاک جو چہرہ دھوتا ہے، جو آنکھوں سے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو دیتے ہیں، جو سوچ کے گناہ ہیں سر کا مسح کرتا معاف ہو جاتے ہیں، کلی کرتا ہے زبان سے خطائیں ہوتی معاف کر دیتے ہیں، کانوں سے جو غلط چیزیں سنی خطا ہو گئی ان سے گناہ معاف کر دیتے ہیں، ہاتھ پاؤں کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. بلکہ ایک امام صاحب کے بارے میں آتا ہے جب کوئی شخص وضو کر رہا ہوتا تھا تو وہ پہچان لیتے تھے اس کے وضو کے پانی سے کون کون سا گناہ دھل رہا ہے. اور جب وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ایک خطا معاف ہوتی ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے. اور مسجد میں آتا ہے، مسجد میں داخلے کی دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہے تو اللہ پاک 800 دروازے جنت کے اس کے لیے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتے ہیں اور فرشتوں کی صحبت میں آ جاتا ہے. فرشتوں کے اندر اللہ نے گناہوں کا مادہ ہی نہیں رکھا، تو معصوم مخلوق کے اندر آتے ہی انسان کی طبیعت بھی بدل جاتی ہے. اس کے اندر بھی اس کی نظر بھی محفوظ ہو جاتی ہے، اس کی سوچ بھی محفوظ ہو جاتی ہے، اللہ کا مہمان بن جاتا ہے. اس لیے آتا ہے کہ ایمان اٹھاتا ہے اس کو گرم سرد بستر سے، موسم کے اعتبار سے، اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آتا ہے. اگر ایمان کمزور ہے تو دوستو اذان پہ اذان ہوگی، سنتا چلا جائے گا، نہ جواب دے گا، اور دوستو اور بھائیوں اپنے کام میں لگا رہے گا. اس لیے
بنیادی چیز ایمان کو بنانا ہے. ایمان بن جائے تو پھر دین پر چلنا آسان. ایمان کمزور دین کمزور، ایمان مضبوط دین مضبوط، عمل کرنا آسان. تو دوستو بھائیو، ایمانیات کے بعد عبادات ہے. عبادت ہر وہ عمل عبادت بنتا ہے بشرطے کہ اس کے اندر اللہ کا حکم ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو. اگر کسی عمل کے اندر سے اللہ کا حکم نکل گیا یا نبی کا طریقہ نکل گیا تو وہ چیز عبادت نہیں بنتی. تو 5 وقت کی نماز ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ جو نمازوں کے درمیانی اوقات ہیں اس میں بھی جو بھی ہمارا کام ہے، شغل ہے، جو بھی ہم نے عمل کرنا ہے اس میں اللہ کا حکم دیکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں. کھانے کا عمل ہے، اللہ کا کیا حکم ہے. لباس پہننے کا عمل ہے، اس میں کیا اللہ کا حکم ہے. گھر داخل ہونا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا طریقہ ہے. تو دوستو بھائیو، اللہ عزت نے کامیابی جو دنیا اور آخرت کی انسان کے لیے رکھی ہے وہ اللہ کے حکموں کے اندر اور نبی علیہ السلام کے طریقوں پر زندگی گزارنے کے اندر رکھی ہے. تو سارا اپنے دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری نہیں، لیکن اپنے شعبے کا دین سیکھنا، جس شعبے سے میری زندگی متعلق ہے وہ شعبے کا دین سیکھنا ضروری ہے. اگر دین سیکھ کر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ ہر شعبے کا دین زندہ ہوگا. اگر زارع ہے تو زراعت کا کیا دین ہے. اللہ اکبر. اور کھیتی باڑی کے کیا مسائل ہیں اور کھیتی باڑی کرنے کے فضائل کیا ہیں. مسائل کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، فضائل کیا ہیں. تاجر ہے تو تجارت کے بارے میں اللہ نے کیا حکم فرمایا ہے. جیسے ایک بات ہے کہ اگر چیز ناقص ہے تو گاہک کو اس کا نقص بتایا جائے پھر اسے سودا کیا جائے. مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں تاجر کے لیے بھی، زارع کے لیے بھی اور صنعت کار کے لیے بھی، ملازم کے لیے بھی. ہاں، میاں کے لیے بیوی کے بارے میں کیا حق ہے جن کو بھی سیکھنا. باپ ہے تو بیٹوں کے بارے میں کیا احکامات ہیں، اور اگر بھائی ہے تو بہنوں کے بارے میں کیا. تو ہر رشتے کے متعلق بھی اللہ نے احکامات رکھے، ہر شعبے کی متعلق بھی اللہ نے احکامات رکھے، اور ہر شعبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی کیا طریقہ ہے اللہ نے اس کو بتا دیا. تو ہر شعبے کو سیکھ کر اس میں اپنی زندگی بنانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. سارا علم سیکھنا ضروری نہیں، اپنے شعبے کا علم سیکھنا اور اس پر اپنی زندگی اٹھانا. تاجر اپنا دین سیکھے، زارع اپنا دین سیکھے، ملازم اپنا دین سیکھے. اس کو سیکھ کر اگر زندگی گزارے گے تو میرے دوستوں اور بھائیوں ہمارا دنیاوی کاموں کے اندر لگنا بھی دین بنے گا، عبادت بنے گا. اور بھائی ہمارے اعمال کی حفاظت اس میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفلس کون ہے، سوال کیا گیا. تو بھائی آپ نے پھر وضاحت فرمائی کہ مفلس وہ شخص ہے کہ بڑے بڑے نیکیوں کے دفتر لے کر آئے، بہت دنیا کے اندر نیکیاں کرتا رہا، لیکن آخرت کے اندر جب آیا تو کبھی کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی، کسی کو کسی اپنے عمل سے تکلیف پہنچائی، کسی کا حق مارا، ہے نا جی. تو ایسے حقوق کا مطالبہ کرنے والے اس کے پاس جمع ہو جائیں گے. میرے دوستو آخرت میں تو جو نیکیوں کا ہی مسئلہ چلے گا، اعمال کا ہی مسئلہ چلے گا. مادی چیزیں تو ساری ختم ہو جائیں گی، مادی چیزیں نہیں ہوگی. تو پھر کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی ہوگی، وہ مطالبہ کرے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے فلاں نقصان پہنچایا تھا. تو اس نیک اعمال دنیا سے لے کر جانے والا انسان جو پہاڑوں کی مقدر نیک اعمال لے کر گیا تو اس کے اوپر مطالبہ کرنے والے آ جائیں گے. تو اس کی نیکیاں تقسیم ہونی شروع ہو جائیں گی، نیکیاں تقسیم ہونی شروع ہو جائیں گی، حتیٰ کہ مطالبہ کرنے والے باقی ہوں گے اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی. پھر وہ مطالبہ کرنے والوں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ نیکیوں پہاڑوں کے مقدر لے کر جانے والا دنیا کے اندر اوروں کے حقوق نہ ادا کیے، اوروں کے ساتھ صلہ رحمی نہ کی
اور اچھا اکرام کا معاملہ نہ کیا، اس کی حق تلفی کرتا رہا، پھر اس کی نیکیاں تقسیم ہو گئی اور گناہوں کا بار لے کر جہنم کے اندر اس کو ڈال دیا گیا۔ یہ ہے میری امت کا مفلس، مفہوم عرض کر۔ تو اعمال کی حفاظت ہے، ہم سیکھیں پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، بیویوں کے کیا حقوق ہیں، بہنوں کے کیا حقوق ہیں، بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، مسافر کے کیا حقوق ہیں۔ جیسے ہمارے بھائی نے فرمایا عصر کے بعد اگر آدمی کسی کو چھینک آتی ہے اس کی زبان سے الحمدللہ نکلنا چاہیے، اور جواب دینے والے کے لیے لازم ہے کہ اس کو کہے یرحمک اللہ کہے۔ تو چھینک کی آواز سنی ہے تو کیا میرے اوپر حق ہے؟ اس دین کو سیکھیے نا جی۔ تو دوست اور بھائیوں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، اپنے اعمال کو بچا کر لے جائے۔ اور بھائی، عمل تو اللہ کے ہاں وہی مقبول ہوگا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اللہ کے ہاں اور کوئی کھوٹا عمل نہیں چلتا، کھوٹا عمل نہیں چلتا۔ اللہ پاک تمہیں خالص عمل کو قبول کریں گے جو اللہ نے اسی کے لیے کیا ہوا ہے۔ بلکہ آتا ہے اللہ پاک بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کو، جس عمل کے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا ہوگا، اس کو اللہ معاف نہیں کریں گے، اس کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے اپنے اعمال کو خالص کرنا اللہ ہی کی رضا کے لیے ہوگا۔ میرے دوستوں، یہ ساری چیز مشق کی ہے۔ اگر ہم جن اشغال کے طرف چل رہے ہیں اس میں ان چیزوں کی مشق کرتے ہیں تو دوست اور بھائیوں، اللہ پاک اس شغل کے اندر چلتے ہوئے ہماری زندگی کو جنت والی زندگی بنا دے گی۔ اور بھائی، مرنے کے بعد تو ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں ہوگی، نیک اعمال ہی ہمارے ساتھ ہوں گے، نیک اعمال ہمارا سہارا بنے گے۔ غلط اعمال تو ہمارے کسی قبر کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ اور قیامت کے دن جب میزان لگے گا، اگر نیکیاں کثرت لے کر گیا، بچا کر لے کر نیکیاں گیا ہے، تو دوست اور بھائیوں پھر نیکیوں والا پلڑا ثقیل ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا، اور اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کریں گے، اور جنت کے لیے فیصلہ ہو جائے گا۔ اور میزان میں اگر نیکیوں والا پلڑا اٹھ گیا اور خطاؤں والا پلڑا جھک گیا تو دوست اور بھائیوں یہ بہت بڑی ناکامی ہوگی۔ میرے دوست اور بھائیوں، ہم اور آپ سارے مسافر ہیں آخرت کے، جا رہے ہیں آخرت کی طرف۔ صبح ہم دور تھے، اب ہم قریب ہیں، کل اور قریب ہو جائیں گے۔ دن رات انسان کی زندگی کے سفر کو ختم کر رہے ہیں۔ ایک دن آئے گا اسرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام لے کر، پھر ہمیں ہر حال کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ موت کے آنے سے پہلے ہم اپنی ماضی کی جتنی خطائیں ہیں اس سے اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے لیے متعین کریں وہ مبارک زندگی جس پر چل کر اللہ نے صحابہ کو عزت دی۔ پہلی امتوں کے لوگوں کو دین کی بنیاد پر اللہ نے کامیاب کیا، اس امت کے لوگوں کو بھی اللہ پاک دین کی بنیاد پر کامیاب کریں گے، کام کریں گے۔ اللہ ہم سب کو، ہم ساری منزلیں ہمارے لیے آسان فرما دے۔ موت سے پہلے عمل کا وقت ہے، موت کے بعد کوئی عمل کا وقت نہیں ہوگا۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، اس لیے ہر جمعرات کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھی ہم اپنی زندگی کے نظام کو بدلیں، اپنی زندگی کو مزین کریں اللہ کے احکامات سے، اپنی زندگی کو مزین کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک طریقوں سے، سنتوں سے۔ آپ کی زندگی بہت سادہ ہے، آسان ہے، خوشبودار ہے، اور جو غیروں کی زندگی ہے اس میں تکلفات ہیں اور بڑی مشکل ہے، اس میں کوئی خوشبو نہیں، کوئی پائیداری نہیں، اس میں بوتا پن ہے، وہ تو بیت العنکبوت ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، اس زندگی کو سیکھنا، سارے دنیا کے کام سیکھے، دین ہم نے آج تک نہیں سیکھا۔ دین اگر سیکھا ہے تو دین کی محنت نہیں سیکھی، تجارت کرنا ہم نے سیکھا، باغبانی کرنی ہم نے سیکھی، فیکٹریاں چلانے ہم نے سیکھی، دفتر چلانے ہم نے سیکھے، بازار گرم کرنے ہم نے سیکھے۔ دوست اور بھائیوں، وہ مبارک محنت جس مبارک محنت سے
دلوں کے اندر نور ہدایت اترتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، ایمان میں قوت آتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ بنتا ہے، قبر کی تیاری کا شوق پیدا ہوتا ہے، قبر کے عذاب سے بچنے کا خوف پیدا ہوتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے، اس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس مبارک محنت کو ہم نے سیکھا نہیں۔ اس محنت کو سیکھنے کے لیے کہا جاتا ہے اپنی زندگیوں میں سے اوقات فارغ کریں، اپنی زندگیوں میں سے اوقات فارغ کریں۔ کوئی چیز سیکھے بغیر نہیں آتی۔ جس محنت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو ساری جان لگا کر، سارا سرمایہ خرچ کر کے، حتیٰ کہ بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئی، دین کی خاطر جس محنت کے اوپر صحابہ کا اتنا مال جان لگا، اس محنت پر آج تک ہمارا کچھ نہیں لگا۔ اگر اس محنت کو ہم اٹھائیں گے اور لگائیں گے، اللہ پاک اپنے فضل سے لوگوں کے دلوں کے اندر ہدایت کا نور عطا فرمائیں گے، اللہ پاک اپنی معرفت بھی نصیب فرمائیں گے، دین پر چلنا بھی آسان فرمائیں گے، لیکن ہماری محنت کے بقدر ہے۔ رزق اللہ نے اپنے ہر شخص کا اپنے ذمہ رکھا ہے، جس نے پیدا کیا ہے اسی کے ذمہ ہے، لیکن دین اور دین کی محنت یہ میرے دوستوں ہمارے ذمہ ہے۔ پہلے یہ دین کی دعوت کی محنت نبیوں کے ذمہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے امت مسلمہ پر ذمہ داری ڈالی۔ تو ہر مسلمان اس محنت کرنے والا ہو، اس کے لیے بھائی اس محنت کو سیکھنے کے لیے کہا جاتا ہے 4 مہینے لگا کر اس محنت کو سیکھیں، اور کرنا ساری زندگی ہے۔ جب 4 مہینے لگا کر آئیں گے تو پھر بھی دونوں گشتوں کا بھی اہتمام، روزانہ 2.5-3 گھنٹے نکال کر گھر گھر جا کر دعوت دینا۔ ہم اپنے ماحول پر اگر نگاہ ڈالیں، جہاں ہمارا رہائشی مکان ہے، اس مسجد کے قریب دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز تک نہیں پڑھتے۔ ایک بے نمازی کی نحوست کتنے گھروں تک جاتی ہے؟ 40 گھروں تک جاتی ہے۔ اس بے نمازی کی نحوست کی جو مضرت ہے، اس سے تو ہم اور آپ بچ نہیں سکتے۔ تو اگر ایک شخص کو نماز پر لانا ہو تو دوست اور بھائیوں جب بھی کتنی محنت کرنی پڑے گی، اسے تعارف کرنا، اسے تعلق بنانا، اور اس کو اپنا خیر خواہ بنانا، اور کو پیار محبت سے شفقت سے سنانا۔ ہاں، آدمی دن میں 5 ہی نمازیں پڑھ سکتا ہے، اگر 3 کو اور تیار کر لیا تو ان کی بھی 5، ہر ایک کی ایک، تو دوستوں 15 نمازوں کا اور 20 نمازوں کا روزانہ اس کو اجر ملے گا۔ یہ ہے ہمارے لیے ذریعہ نجات۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے دوستوں اور بھائیوں اس محنت کو ہم سیکھیں۔ یہ وہ مبارک محنت ہے جس محنت کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے لیا، اور ہماری ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے، اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے۔ یہ تبلیغی جماعت والوں نے ذمہ داری نہیں لگائی، وہ تو ایک یاد دہانی کراتے ہیں، ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے۔ آیت شریفہ کا جو مفہوم ہے، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ میرا راستہ یہ ہے، گویا میرا کام یہ ہے، اور میرا وظیفہ حیات یہ ہے، میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں ان سب کا بھی یہی کام ہے۔ علماء فرماتے ہیں ہر وہ مسلمان جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، ہر مسلمان کا یہی کام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج ہم اپنے کام کو بھول گئے، آج جو ضرورتیں تھیں کھانے کی، لباس کی، مکان کی، سواری اور نکاح کی، اس ضرورتوں کے اندر ہمیں اپنی مال جان کی صلاحیتیں لگانا شروع کر دی، جس سے دین ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ میرے دوست اور بھائیوں، ہم اپنی ذات پر بھی ترس کھائیں، اپنی خاندان کے افراد پر ترس کھائیں، اپنے پڑوسیوں پر ترس کھائیں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں، کل اگر دین پر نہیں چل کر جائیں گے تو میرے دوستوں مرنے کے بعد ان کا کیا حال ہوگا؟ دین کے بغیر تو نجات ہوگی نہیں، نہ کسی کی اب تک ہوئی۔
ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں، واقفکار ہیں، جن کے ساتھ ہمارا لین دین ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اگر دین پر نہیں آئے تو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے لیے آج تک ہم نے کیا محنت کی؟ تو دوستو اور بھائیوں، ہر مسلمان ایسا فرماتے تھے، ایک ایک امتی جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا کلمہ پڑھا ہے، ساری کی ساری امت کا ذمہ دار ہے، اور ساری کی ساری امت ایک ایک امتی کی ذمہ دار ہے۔ امت کے اندر مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی۔ یورپ والے، امریکہ والے کتنی ہماری ضرورتیں ان سے وابستہ ہیں، ان کی ضرورتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن دوستو اور بھائیوں، مرنے کے بعد تو ان کے لیے ہے ہی بڑے نقصان کی چیز اگر اس کلمے کا اقرار نہیں کرتے۔ ان تک ایمان کی دعوت نہ پہنچنا، یہ بھی ہماری کمی کی وجہ سے۔ اس لیے فی الحال ہماری محنت مسلمانوں کو اس مبارک محنت کی یاد دہانی ہے، جس محنت سے پورا دن دنیا کے اندر زندہ ہوتا ہے، اس محنت کو ہم سیکھ لیں اور ساری زندگی سیکھنے والا سمجھ کر اس محنت کو کرتے کرتے چلے جائیں گے، تو کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کام کے کرنے والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیں گے۔ تیار ہیں سارے اس کے لیے؟ باہر ملکوں میں جماعت گئی، جیسے میں نے درخواست کیا آپ حضرات سے، بیان کرنے والے نے گشت کے بعد بیان کیا اور کہا 4 دن کا، 4 مہینے کے لیے کون جائے گا؟ تو آگے سے ایک غیر مسلم کھڑا ہوا، ایک مقامی آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا تو آپ کی بات غلط ہے یا آپ کا مطالبہ غلط ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں اتنی بڑی ذمہ داری، اور دوسری طرف کہتے ہیں 4 مہینے لگاؤ۔ ذمہ داری اتنی بڑی اور 4 مہینے لگا کر اس بات کو سیکھیں۔ تو جواب دینے نے فرمایا کہ آپ صحیح سمجھے ہیں، ذمہ داری بہت بڑی ہے، اس کے بقدر ہی قربانی اور وقت ہونا چاہیے، لیکن ابھی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اس کی ترغیب دے رہے ہیں تاکہ احساس پیدا ہو، اور پھر آگے اللہ پاک خود آگے بڑھائیں گے۔ تو بھائی 4 مہینے لگا کر اس محنت کو سیکھنا ہے۔ تو کون کون بھائی ایسے ہیں جو نقد چلہ اور 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں گے؟ رمضان شریف کا مہینہ بھی آ رہا ہے جی، ماشاءاللہ، نقد چلہ 4 مہینے کے لیے، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ بھائی سارے دوستوں سے درخواست ہے، بیٹھے رہیں، مطالبہ لمبا نہیں ہوگا، وقت ملے گا، سب تشریف رکھیں۔